السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کتنے ہی دنوں سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل سجے گی اور کامیاب بھی ہوگی، اور پھر وہی ہوا کہ پاکستان دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ چند دن پہلے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ یہ تمام خبریں اس وقت ٹھس ہو گئیں جب عباس عراقچی کل اسلام آباد اترے۔ جیسے ہی ان کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تو پاک فضائیہ کے طیاروں نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات کہ جب فیلڈ مارشل نے عباس عراقچی کا استقبال کیا تو وہ سول ڈریس میں تھے۔ پہلی دفعہ جب عباس عراقچی اپنے وفد کے ساتھ پاکستان آئے تو فیلڈ مارشل اس وقت جنگی لباس میں تھے اور کل وہ سول ڈریس میں تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب امن ہے، اب مذاکرات کے لیے کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کو یہ بتانا کہ اب امن کی فاختہ اڑے گی اور امن ہی امن ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی عراقچی اسلام آباد پہنچے، ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ کی طرف سے وٹکاف اور کشنر یہ دونوں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ اور جے ڈی وینس وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر نگرانی کریں گے مذاکرات کی اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی پاکستان یعنی اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم کا مطلب جے ڈی وینس اور ٹرمپ دونوں، یعنی اگر ضرورت پڑی تو ہم وہاں پہنچیں گے۔ یہ بڑی نازک سی باتیں ہوتی ہیں ناظرین، یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم کہا گیا، ہم مین دونوں اسلام آباد پہنچیں گے اگر ضرورت پڑی تو۔ اب سب یہی سوچ رہے تھے کہ غالب آف کیوں نہیں آئے، تو اس کا جواب ایران انٹرنیشنل نے دیا کہ غالب آف اس وفد کی قیادت سے مستعفی ہو گئے ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے جانا ہے۔ اب وزیر خارجہ عباس عراقچی ہی اس وفد کی قیادت کریں گے اور مذاکرات میں بیٹھیں گے۔ اب ایک اور بات کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کا دورہ کیا تو سب دم بخود ہو گئے کہ ایک ہی ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ایران گئے اگر فیلڈ مارشل تو وہاں پہ امن کی بات کرنے گئے ہیں ایران، اور ان کی تجاویز سننے کے لیے گئے اور کچھ اپنی تجاویز بھی انہوں نے وہاں پہ پیش کی کہ بھائی یہ بھی تجاویز ہیں۔ اب جب عراقچی اسلام آباد پہنچے ہیں تو عراقچی نے ان تمام تجاویز کو جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انہیں پیش کی تھیں، ان کا جامع جواب انہوں نے فیلڈ مارشل کو دے دیا اور اپنے تحفظات کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ کن کن باتوں پر تحفظات ہیں۔ اگر امریکہ ایران کے ان تحفظات کو دور کر دیتا ہے تو ایران مذاکرات پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور ڈیل بھی کر لیں گے، کیونکہ کل ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران کوئی پیشکش کرے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب ایران نے پیشکش کر دی ہے۔ وہ پیشکش اب جو وفد آ رہا ہے یعنی وٹکاف اور کشنر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے صدر ٹرمپ اور جے ڈی وینس تک پہنچا دی جائیں گی۔ پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ پھر دوبارہ مذاکراتی ٹیم پر آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ناظرین افہام و تفہیم کے ساتھ یہ بات ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا ڈاڈا جدوں قابو کر لوے تے پھر تے جڑا ہوندا ہے نا دوسرا کمزور، وہ یہ کہہ دینا ہے کہ اچھا جی میں تسی کہندے ہو۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ تھوڑا سا الٹا ہوا ناظرین، چونکہ ایران نے یہ کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لڑ لیں گے مر لیں گے لیکن یہ کام نہیں ہونے دیں گے، یعنی آبنائے ہرمز کو نہیں کھولیں گے۔ اب میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ پاکستان نے ایران کو ایک تجویز دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تجویز پرانی ہو، یعنی پرانی کا مطلب ہے کہ 2-4-5 دن پہلے دے دی ہو، لیکن اس کی جو بات ہے وہ آج نکلی، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ تجویز یہ ہے
کہ ایران اپنے جہاز آپ نے حرمت سے نکال کے بحر عرب کے پانیوں میں یعنی پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تجارت کو جاری کر لیں. گو کہ یہ راستہ لمبا ضرور ہے لیکن اس سے ایران کی تجارت کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ جو تجویز دی گئی ہے یہ چند دن پہلے دی ہے کیونکہ اب تک کوئی 32-33 جہاز وہاں سے گزر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ یہ سمجھوتا ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر سے گزریں. اب اہم بات اور اہم نقطہ ناظرین کہ کیا یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو گیا ہوگا؟ یعنی بلاکٹ بھی ہے اور وہ ادھر سے گزر رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جڑا وڈا ہوندا ہے نا وہ کہندا ہے میری نک دا مسئلہ ہے. اب وہ ناک بھی رکھی جا رہی ہے کہ تہاڈی جناب اسی نک نو نہیں چھیڑ دے اور یہ ادھر سے گزر گئے. اب یہ تجویز بھی امریکہ کی ہی تھی اور امریکہ کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا. سو ہوا. مطلب یہ ہوا ناظرین کہ جو میں اپنے اکثر ویلاگز میں کہتا تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو والی بات اب آ گئی نا بات. کل وہ بات یہ تھی کہ لبنان اسرائیل جو جنگ بندی ہے اس میں 3 ہفتے کی توسیع کر دی گئی. نمبر 1. نمبر 2 اب جہاز اس طریقے سے گزریں گے یعنی وہاں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے پانیوں سے باہر نکل جائیں گے. تو پھر یہ وہی باتیں ہیں نا ناظرین کہ کچھ لو اور کچھ دو والی پالیسی جو انہوں نے اپنائی ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور مجھے قوی امید ہے ناظرین کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور ڈیل ہو جائے گی. ناظرین اب آپ ایک بات دیکھیں کہ جب مذاکرات کا پہلا دور تھا تو عباس عراقچی قالیباف اور اپنے وفد کے ساتھ جب انہوں نے آنا تھا تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے جو ہٹ لسٹ تیار کی ہوئی ہے اس ہٹ لسٹ میں ان شخصیات کا نام تھا، یہ نام ان سے نکالیں. وہ نام نکلا لیکن پھر بھی پاکستانی فضائیہ وہاں گئی اپنے حصار میں یعنی اپنے جہازوں کے حصار میں وہ اسلام آباد لے کر آئی اور چھوڑ کر آئی. اس دفعہ ناظرین کیا ہوا؟ خود ہی عباس عراقچی صاحب پاکستان آئے اپنے وفد کے ساتھ اور مختلف جگہ پہ بھی گئے. اس دفعہ تو نہ پاک فضائیہ گئی لینے کے لیے، وہ تو آرام سے آ گئے. دوسری بات، ایران نے اپنی فضائی حدود کو کھول دیا، ایئرپورٹ بھی کھل گئے اور یو اے ای نے بھی اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں. ناظرین یہ کس طرف اشارہ جا رہا ہے؟ یہ کس چیز کی عکاسی ہے کہ امن ہوگا اور مذاکرات ہو جائیں گے؟ ایران اتنی جلدی اپنی فضائی حدود نہیں کھولتا اور ایئرپورٹ نہیں کھولتا، یو اے ای بھی نہیں کھولتا اور خود ہی عراقچی صاحب اپنے وفد کے ساتھ آ جائیں کوئی ان کو، اور خود ہی عباس عراقچی صاحب اپنے وفد کے ساتھ آ جائیں انہیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. تو ناظرین میں جو ہمیشہ عرض کرتا آ رہا ہوں، مجھے وہ یعنی ادھر ادھر کی باتیں ناظرین کرنی نہیں آتی. اینج ہو جائے گا، اینج ہو جائے گا، یوں ہوا تو یوں. سیدھی بات کریں ناظرین. آپ بھی سیدھی بات سننا پسند کرتے ہیں اور سچی بات سننا پسند کرتے ہیں، جو کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں آپ تک سیدھی اور سچی بات پہنچاؤں. اور سیدھی اور سچی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے کہ ایران کا فضائی حدود کھول دینا، یو اے کا فضائی حدود کھول دینا، ایران کا ایئرپورٹ کھول دینا اور سارے ایئرپورٹ کھول دینا اور عباس عراقچی صاحب کا اکیلے ہی آ جانا، یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اب ڈیل تقریباً ہو چکی تھی، اب اس کی تصدیق ہونا باقی ہے جو اس مذاکرات میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہو جائے گی. اب وزیر اعظم شہباز شریف بھی روس کا دورہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی ناظرین کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کمنٹس میں بھی لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں ان باتوں پہ. وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے پاکستان کو بے انتہا عزت دی ہے. ناظرین پر دیکھیں نا، پوری دنیا 7-8 ارب لوگوں میں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی کتنی عزت ہے. ناظرین ذرا یہ توجہ فرمائیے گا کہ امریکہ اور ایران دشمن. اب پاکستان کی بات امریکہ بھی سن رہا ہے، ایران بھی سن رہا ہے. ایران اور عرب دشمن، اور پاکستان کی بات ایران بھی سن رہا ہے، عرب بھی سن رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ناظرین اس سے بڑھ کر عزت اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اور کیا دے. میں ناظرین ایک پیش گوئی کرنے جا رہا ہوں اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا ناظرین کہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے. بہترین حکمت عملی اور سفارتکاری سے پاکستان کا عالمی وقار بلند ہوا. مارکہ حق کی عظیم فتح کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے عظیم سفارتکاری کی گئی. جنگی میدان میں
دشمن کو دھول چٹانے کے بعد پاکستان نے عالمی سطح پر ایسی خوبصورت سفارتکاری کی اور ایک اصولی موقف اپنایا، اور یوں پاکستان اجاگر ہوتا گیا اور انڈیا کمزور اور تنہا ہو گیا۔ آخر میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستانیوں خوش ہو جاؤ، چونکہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے۔ عرب میں بھی پاکستان ہوگا، مشرق وسطیٰ میں بھی پاکستان ہوگا، ایران میں بھی پاکستان ہوگا۔ پاکستان میں ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان وہاں پر قابض ہوگا، بلکہ پاکستان کی پالیسیز ان ممالک میں چلیں گی اور وہ ممالک پاکستان کو عزت اور شان سے دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنی عزت دینے کے بعد یہ وعدہ بھی کر دیا کہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان زندہ باد۔